اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا مالک و خالق ہے۔ اس نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، پھر انہیں مختلف قبیلوں، قوموں اور امتوں میں تقسیم فرمایا اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب وجہ وجود کائنات بنا کر مبعوث فرمایا اور سلسلہ نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرمایا اور آپ کی امت کو سب امتوں پر دین اسلام کو سب ادیان پر فضیلت بخشی۔ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد رب العزت ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ قربانی کے مسائل کے سلسلے میں حصہ دوئم مسائل فقہیہ پیش خدمت ہے۔ قربانی کئی قسم کی ہے، غنی اور فقیر دونوں پر واجب۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی منت مانی، یہ کہا کہ اللہ عز و جل کے لیے مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے اور اس بکری یا اس گائے کو قربانی کرنا ہے۔ فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو۔ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے، اور غنی اگر خریدتا تو اس خریدنے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس پہ قربانی واجب نہ ہو، اور غنی اس پہ کہتے ہیں جس پر قربانی واجب ہو، وہ صاحب حیثیت ہو۔ غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو۔ قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہو، نہ منت ماننے سے، بلکہ خدا نے جو اسے زندہ رکھا ہے اس کے شکریہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں جو قربانی واجب ہے وہ صرف غنی پر ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، اگر مسافر نے قربانی کی یہ نفل ہے، اور فقیر نے اگر نہ منت مانی ہو، نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، اس کا قربانی کرنا بھی تطوع یعنی نفل ہے۔ مسئلہ قربانی کا مالک تھا اور اس نے قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط یہ ہے، اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، اقامت ہونا شرط ہے یعنی مقیم ہونا شرط ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ غنی ہونا شرط ہے، مال کے نصاب ہونا شرط ہے، یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حریت یعنی آزاد ہونا شرط ہے، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا قربانی کے لیے شرط نہیں، عورت مرد دونوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ پر واجب نہیں، تو نابالغ پر واجب نہیں اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے۔ مسافر پر اگرچہ واجب نہیں مگر نفل کے طور پہ کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، اور جو وہاں کے مقامی حج کر رہے ہوں ان پر قربانی واجب ہے۔ جیسے کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں، ان پر واجب ہوگی۔ ان شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصہ میں بھی شرائط کا پایا جانا وجوب یعنی واجب ہونے کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائی وقت قربانی میں کافر تھا اور پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پر قربانی واجب ہو گئی جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائیں۔ اسی طرح اگر غلام تھا اور آزاد ہو گیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یوں ہی اگر کوئی اول وقت میں مسافر تھا اور اثنائے وقت میں مقیم ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ اگر کوئی فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے
तो कुर्बानी वाजिब हो गई। और इसका रुकन इन मखसूस जानवरों में किसी को कुर्बानी की नीयत से ज़िबा करना है। कुर्बानी की नीयत से दूसरे जानवर मसलन मुर्ग वगैरह को ज़िबा करना नाजायज़ और मना है। कुर्बानी हर आकिल व बालिग मर्द व औरत अपने अंदर कुर्बानी की शराइत को तलाश करे। घर के जिस फ़र्द में ये शर्तें जमा होंगी उस पर ईद उल अज़हा की कुर्बानी करना वाजिब होगा। ये बात याद रखिएगा, जिसमें कुर्बानी की शराइत हैं इस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर वालदा में कुर्बानी की शराइत जमा हो और वालिद में ना हो तो वालदा पर कुर्बानी वाजिब है और वालिद पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और ये भी मुमकिन है कि वालिद साहब के पास शराइत जमा हैं और वालदा, भाभी, भाई, बहनें जो बालिग हैं, चाहे घर के 10 अफराद हों, उन पर कुर्बानियाँ वाजिब हो रही होती हैं लेकिन पता ही नहीं होता। तो इसलिए जिस पर कुर्बानी वाजिब है, अगर कि पहली मर्तबा भी है, तो इसे वाजिब अपनी तरफ से अदा करना होगा। फिर ये नहीं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करें, क्योंकि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करेंगे तो वो नफली कुर्बानी होगी, तो फिर आपका वाजिब तो रह जाएगा, आप गुनाहगार होंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स जज्बा रखता है तो 2 जानवर ले ले, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उनसे मंसूब करके और एक अपनी तरफ से मंसूब करके करे। लेकिन बहरहाल जिसमें कुर्बानी की शराइत जमा है उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब वो शराइत क्या हैं? नंबर 1, मुसलमान होना, क्योंकि काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। आकिल व बालिग होना, क्योंकि पागल, मजनून और नाबालिग बच्चे पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरा, मुकीम होना, यानी इंसान मुसाफिर ना हो। मुसाफिर से मुराद वो शरई मुसाफिर होती है जो आपके शहर की हदूद से बाहर निकल गए और कम अज़ कम 92 किलोमीटर दूर जाने का इरादा है। जैसे ही शहर की हदूद से निकलेंगे मुसाफिर हैं, फिर उस वक़्त तक आप मुसाफिर रहेंगे जब तक आप किसी और शहर में जाकर कम अज़ कम 15 दिन क़याम की नीयत ना कर लें, या फिर वो आपका वतन असली हो। वतन असली कहते हैं जिसे मिसाल के तौर पर जहाँ पर आप पैदा हुए हैं और आपका आबाई घर वहाँ मौजूद है, माँ बाप हैं, ये आबाई घर मौजूद है, कम अज़ कम वो आपका वतन असली है। जैसे आप कराची में काम के लिए आए और फिर 2 दिन के लिए अपने वतन असली में चले गए कुर्बानी के अयाम में, तो फिर वो आपका वतन असली है। जैसे आप पहुँचेंगे मुकीम हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर आपने किसी और जगह रिहाइश इख्तियार कर ली और वहाँ से निकलने का इरादा नहीं है, अब मैं वहाँ मुस्तकिल रहूँगा, तो वो भी आपका वतन असली होता है। और तीसरा कि कहीं आपने शादी की हो और आपकी ज़ौजा वहाँ पर होती हो, मौजूद हैं, तो फिर आप जैसे ही उस शहर में आए तो खुद ब खुद मुकीम हो जाएंगे और कुर्बानी आप पर वाजिब हो जाएगी, चाहे 2 दिन के लिए ही गए हों। लेकिन इसके अलावा अगर कोई सूरत हाल है इन तीनों चीज़ों के अलावा, तो कम अज़ कम 15 दिन की नीयत करेंगे तो मुकीम होंगे, वरना मुसाफिर कहलाएंगे। तो मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं होती, मुकीम पर वाजिब होती है। और चौथा ये कि अच्छी तरह जहन में रखिएगा कि कुर्बानी के 3 दिनों में अगर आपके पास इतना माल है जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाए और वो आपकी ज़रूरत या हाजत असलिया से ज़्यादा हो, तो आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। यानी ये कुर्बानी का निसाब है। बस इतना अगर अमाउंट आपके पास है और आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद होना शर्त है। ज़रूरियात ज़िंदगी में कौन कौन सी ज़रूरियात होंगी? जैसे अगर फ़र्ज़ कर लें आपको तनख्वाह मिली, अभी आपने राशन लेना है, बच्चों की फ़ीस पे करनी है, चीज़ें लेनी हैं, घर के ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान लेना है, कपड़े जूते वगैरह लेने हैं, बिजली का बिल अदा करना है, दीगर यूटिलिटी बिल्स अदा करने हैं। अगर आपने एसी लगाया हुआ है, ये तमाम हाजतें असलिया में आते हैं। और आपका फ्रिज, वाशिंग मशीन, बर्तन वगैरह सब हाजतें असलिया में आते हैं। इसी तरह आपका ज़ाती मकान, ये भी हाजतें असली है। इससे फालतू कोई अगर सामान हो जो आप
کی ضرورت زندگی سے زائد ہو یا پھر سونا چاندی کی شکل میں ہے، اس سے نصاب معلوم کر کے قربانی واجب ہوگی۔ لہٰذا اب آپ کو دیکھنا ہوگا، مثال کے طور پہ اگر کسی بہن کے پاس 1 تولہ سونا جو تقریباً 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہے تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے نصاب کو نہ دیکھیے گا۔ مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، وہ گم ہو گئی اور اس شخص کا مال نصاب گم ہو گیا۔ اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضروری نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی تو وہ شخص اب مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے اور شوہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا، اگرچہ مہر معجل ہو۔ اور اگر عورت کے پاس اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اگر مسافر نے قربانی کی تو یہ نفل تصور ہوگی، اور فقیر نے اگر منت نہ مانی ہو، نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو تو اس کا قربانی کرنا بھی نفل ہی تصور ہوگا۔ بکری کا مالک تھا اور اس کی بکری کی نیت کر لی اور اس نے قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی کرنا واجب نہ ہوگی۔ عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے اور شوہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مال کے نصاب نہیں مانا جائے گا، اگرچہ مہر معجل ہو۔ اگر عورت کے پاس اس کے سوا بقدر مال نصاب نہیں ہے تو عورت پر قربانی نہیں ہوگی۔ آپ ایک مکان اگر آپ نے سردی کے لیے اور ایک گرمی کے لیے اپنے لیے بنا رکھا ہے کہ یہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے، ان کے علاوہ اس کے پاس تیسرا مکان ہو تو یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح گرمی جاڑے کے بچھونے حاجت میں داخل ہیں، حاجت اصلیہ میں داخل ہے، اس سے زائد ہوں گے تو حاجت سے زائد ہیں۔ غازی کے لیے 2 گھوڑے حاجت اصلیہ میں ہیں، تیسرا حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ غازی کی حاجت میں داخل اسلحہ، اگر ہر قسم کے 2 ہتھیار ہوں تو دوسرے کو حاجت سے زائد قرار دیا جائے گا۔ گاؤں کے ذمہ دار کے پاس 1 گھوڑا حاجت میں داخل ہے اور دوسرے کو زائد مانا جائے گا۔ گھر میں پہننے کے کپڑے اور کام کاج کے وقت کے پہننے کے کپڑے، جمعہ اور عیدین اور دوسرے موقعوں پر پہن کر جانے والے کپڑے، یہ سب حاجت اصلیہ میں داخل ہیں۔ بالغ لڑکوں یا بی بی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے اجازت حاصل کرے، بغیر ان کے کہے۔ اگر قربانی کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوگا، ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور اگر نابالغ کی طرف سے کی، اگرچہ واجب نہیں، نفل تصور ہوگا۔ اگر کر دی گئی تو بہتر عمل ہے۔ قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمہ جو قربانی ہے کر لینے سے بری ذمہ ہو گیا اور اچھی نیت سے کی ہے، ریاکاری وغیرہ کی مداخلت نہیں ہے تو اللہ عز و جل سے فضل کی امید ہے اور آخرت میں اس کا ثواب ملے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ 10ویں دن ہی 10ویں ذی الحج کو ہی قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت میں جب چاہے کرے۔ لہٰذا اگر ابتدائی وقت میں اس کا اہل نہ تھا اور وجوب کی شرائط نہیں پائی جاتے تھے اور آخری وقت میں اہل ہو گیا، یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے تو اس پر واجب ہو گئی۔ اگر ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی کی نہیں اور آخر وقت میں شرائط جاتی رہی تو اب واجب نہ رہی، قربانی نہیں کی جائے گی۔ ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی، اس کے بعد ابھی وقت قربانی باقی تھا اور وہ غنی ہو گیا تو اس کی پہلی کی گئی قربانی نفل تصور ہوگی اور اس پر قربانی کرنا اب واجب ہے۔ اس کو قربانی کرنی چاہیے، جو کی تھی وہ واجب نہ تھی اور اب واجب ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے
وہ پہلی قربانی کافی ہے، لیکن زیادہ علماء اکرام کی رائے یہی ہے کہ قربانی دوبارہ کی جانی چاہیے۔ اگر کسی صاحب نصاب ہونے والے نے قربانی نہ کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا تو اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ اور اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے انہی دنوں میں مر گیا تو اس کی قربانی ساقط ہو گئی اور اب قربانی نہ کی جائے گی۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ ناکافی عمل ہے، اس میں نیابت ہو سکتی ہے، یعنی خود کرنا ضروری نہیں بلکہ دوسرے کو اجازت دے دی، اس نے اس کے حصہ کی کر دی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب قربانی کی شرائط مذکورہ پائے جائیں تو قربانی کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ واجب ہے، 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا، بلکہ اونٹ یا گائے کے شرکا میں اگر کسی شریک کا 7واں حصہ سے کم ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی، یعنی جس کا 7واں حصہ یا اس سے زیادہ ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ گائے یا اونٹ میں 7ویں حصے سے زیادہ کی قربانی ہو سکتی ہے، مثلا گائے کو 6 یا 5 یا 4 شخصوں کی طرف سے قربانی کریں تو ہو سکتا ہے، لیکن فی کس کم از کم 7واں حصہ ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب شرکا کے حصے برابر ہوں، بلکہ کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا 7واں حصہ ضروری ہے۔ کسی کا 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یعنی ایک شخص 2 قربانیاں بھی کر سکتا ہے۔ 7 شخصوں نے 5 گایوں کی قربانیاں کی، یہ ناجائز ہے کہ گائے میں ہر شخص کا 7واں حصہ ہونا چاہیے۔ 8 شخص گائے کی قربانی نہیں کر سکتے۔ 7 بکریوں کی 7 شخصوں نے شریک ہو کر قربانی کی، یعنی ہر ایک کا ہر بکری میں 7واں حصہ ہے تو قربانی ہو جائے گی، یعنی ہر ایک کی ایک بکری پوری قرار دی جائے گی۔ شرکت میں گائے کی قربانی ہوئی تو ضروری ہے گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازہ سے تقسیم نہ کیا جائے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو زائدہ ملے یا کسی کو کم ملے، یہ ایک ناجائز عمل ہے۔ یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کم و بیش ہوگا تو ہر ایک اس کو دوسرے کے لیے جائز کر دے اور کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا تو میں نے اسے معاف کیا۔ یہاں عدم جواز حق شرع ہے اور ان کو اس کے معاف کرنے کا حق نہیں۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحج کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں۔ پہلے دن کو ایام نہر کہتے ہیں اور باقی دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ قربانی دن میں کرنے کا حکم ہے، رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ پہلا دن یعنی 10ویں تاریخ سب میں افضل ہے، پھر 11ویں اور پچھلا دن یعنی 12ویں سب میں کم درجہ کی ہے۔ ایام نہر میں قربانی کرنا اتنی قیمت کے صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ قربانی واجب ہے، صدقہ کرنا نفل ہے، لہذا قربانی افضل ہوئی۔ اور وجوب کی صورت میں یعنی قربانی کیے بغیر بندہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا واجب ادا نہیں ہو سکتا۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے، لہذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی، اور دیہات میں چونکہ نماز عید کی شرط نہیں ہے، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب ہی قربانی کی جائے، اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے، یعنی نماز ہو چکی ہو اور ابھی خطبہ نہیں ہوا ہو، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ عمل ہے۔ یہ جو شہر اور دیہات کا فرق بتایا گیا ہے، یہ مقام قربانی کے لحاظ سے ہے، قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں۔ یعنی دیہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے، اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہو، اور شہر میں تو نماز کے بعد قربانی ہوگی، اگرچہ جس کی طرف سے قربانی ہے وہ دیہات میں ہو، لہذا شہری آدمی کو چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ صبح ہی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو اس کو چاہیے
کہ اپنے جانوروں کو دیہات میں بھیج دے اور وہاں جا کر قربانی کر لے۔ اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہو تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی تو عیدگاہ میں نہ ہوئی جب بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ 10ویں کو اگر عید کی نماز نہیں ہوئی تو قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے، اب قربانی ہو سکتی ہے، اور دوسرے یا تیسرے دن نماز عید سے قبل ہو سکتی ہے۔ مینا میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی، لہذا وہاں جو قربانی کرنا چاہے طلوع فجر کے بعد سے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے وہی حکم ہے جو دیہات کا ہے۔ کسی شہر میں اگر فتنہ کی وجہ سے نماز عید نہ ہو تو وہاں 10ویں کی طلوع فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔ امام ابھی نماز ہی میں ہے اور کسی نے جانور ذبح کر لیا، اگرچہ امام قادہ میں ہو اور بقدر تشہد بیٹھ چکا ہو مگر ابھی سلام نہ پھیرا ہو تو قربانی نہیں ہوئی۔ اگر امام نے ایک طرف سلام پھیر لیا، دوسری طرف باقی تھا اور اس نے ذبح کر دیا تو قربانی ہو گئی، لیکن بہتر یہی ہے جب امام خطبہ سے فارغ ہو جائے اسی وقت قربانی کی جائے۔ امام نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھا دی تو نماز کا اعادہ کیا جائے، نماز دوبارہ پڑھی جائے۔ قربانی کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، قربانی ہو گئی اور واجب ادا ہو گیا۔ یہ گمان تھا کہ آج عرفہ کا دن ہے اور کسی نے زوال آفتاب کے بعد قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ عرفہ کا دن نہ تھا بلکہ 10ویں تاریخ تھی، تو قربانی جائز ہو گئی۔ یوں ہی اگر 10ویں کو نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ وہ 10ویں نہ تھی بلکہ 11ویں تھی، تو اس کی قربانی بھی جائز ہو گئی۔ 9ویں کے متعلق کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ 10ویں کا دن ہے، اس بنا پر اسی روز نماز پڑھ کر قربانی کی، پھر معلوم ہوا کہ گواہی عمدہ تھی، وہ 9ویں تاریخ تھی، تو نماز بھی ہو گئی اور قربانی بھی ہو گئی۔ ایام نہر گزر گئے اور جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو قربانی فوت ہو جائے گی، اب نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا ہے، مثلا معین جانور کی منت مان لی ہے، تو وہ شخص غنی ہوگا یا فقیر، بہرحال اسی معین جانور کو زندہ صدقہ کرے، اور اگر ذبح کر ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کرے، اس میں سے کچھ نہ کھائے، اگر کچھ کھا لیا تو جتنا کھایا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ اگر ذبح کیے ہوئے جانور کی قیمت زندہ جانور سے کچھ کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم بھی صدقہ کرے۔ اور فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے، قربانی کے دن نکل گئے، کیونکہ اس پر اسی معین جانور کی قربانی واجب ہے، لہذا اس جانور کو زندہ صدقہ کر دے۔ اور اگر ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے جو منت میں مذکور ہے۔ یہ حکم اسی صورت میں ہے کہ قربانی ہی کے لیے خریدا ہو، اور اگر اس کے پاس پہلے سے کوئی جانور تھا اور اس نے اس کی قربانی کرنے کی نیت کر لی یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی تو اس پر قربانی واجب نہ ہوئی، اور غنی نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا ہے تو وہی جانور صدقہ کر دے، اور ذبح کر ڈالے تو وہی حکم ہے جو مذکور ہو چکا، اور خریدا نہ ہو تو بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی، جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقر عید آ گئی۔ اب یہ چاہتا ہے کہ اس سال گزشتہ سال کی قربانی کی قضا اسی سال کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ کرے۔ جس جانور کی قربانی واجب تھی، ایام نہر گزرنے کے بعد اسے بیچ ڈالا تو رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ کسی شخص نے یہ وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے، اور یہ نہیں بتایا کہ گائے یا بکری کس جانور کی قربانی کی جائے، اور نہ قیمت بیان کی، بس اتنا کہا کہ جانور خرید کر قربانی کی جائے، یہ وصیت جائز ہے،
اور بکری قربان کر دینے سے وصیت پوری ہو گئی، اگر کسی کو وکیل کیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا اور گائے یا بکری کا تعین نہ کیا اور قیمت بھی بیان نہیں کی تو یہ صحیح نہیں۔ قربانی کی منت مانی اور یہ تعین نہیں کیا کہ گائے کی قربانی کرے گا یا بکری کی تو منت صحیح ہے، بکری کی قربانی کرو تو دے دینا کافی ہے۔ اگر بکری کی قربانی کی منت مانی تو اونٹ یا گائے قربانی کر دینے سے بھی منت پوری ہو جائے گی۔ منت کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ سارا گوشت وغیرہ صدقہ کرے، اگر کچھ کھا لیا تو جتنا کھایا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ قربانی کے جانور کا بیان۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں، نر اور مادہ، خصی اور غیر خصی، سب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس گائے میں شمار ہے اور بھینسا یعنی سنڈا بیل میں اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ، چھترا، مینڈا، دمبا بکری میں داخل ہے، ان کی بھی قربانی جائز ہے اور ہو سکتی ہے۔ وحشی یعنی زیبرا یا جنگلی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن وغیرہ، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ زیبرا اور گھریلو جانور سے مل کر بچہ پیدا ہو یا مثلاً ہرن یا بکری سے بچہ پیدا ہو یا نیل گائے اور گھریلو جانور سے بچہ پیدا ہو، اس میں ماں کا اعتبار ہے، یعنی اس بچہ کی ماں اگر بکری گائے ہو تو جائز ہے، اگر بکرے یا ہرنی سے پیدا ہو تو ناجائز ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری 1 سال کی، اس سے کم عمر نہ ہو۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، بلکہ زیادہ عمر کا ہونا زیادہ افضل ہے۔ ہاں، اگر دمبا یا بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا ہو لیکن دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بکری کی قیمت اور گوشت اگر گائے کے 7ویں حصہ کے برابر ہو تو بکری افضل ہے، اور گائے کے 7ویں حصہ میں بکری سے زیادہ گوشت ہو تو گائے افضل ہے، یعنی دونوں کی ایک ہی قیمت ہو، مقدار بھی ایک ہی ہو تو اچھا گوشت بکری کا ہے تو بکری افضل ہے، اور اگر گوشت کی مقدار میں فرق ہو جس میں گوشت زیادہ ہو وہ افضل ہے، اور مینڈا بھیڑ سے اور دمبا دمبی سے افضل ہے، جبکہ دونوں کی ایک قیمت ہو، دونوں میں گوشت برابر ہو۔ بکری بکرے سے افضل ہے مگر خصی بکرا بکری سے افضل ہے، اور اونٹنی اونٹ سے اور گائے بیل سے افضل ہے، جبکہ گوشت اور قیمت میں برابر ہو۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں۔ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اور مینگ یعنی جڑ تک ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنوں اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس حد کا نہیں ہے تو جائز ہے۔ خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں اور عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچنے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ خارشتی جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ فربا ہو، اور اتنا لاغر ہو کہ ہڈی میں مغز نہ رہا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اور جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں،
یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، یہ عیب زدہ ہے، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ جس کے کان چھوٹے ہوں، اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی، اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ جس کے دانت نہ ہوں اور جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، یا خنسا جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، ان کی قربانی کرنا بھی ناجائز ہے اور منع ہے۔ بھیڑ یا دمبا کی اون کاٹ لی گئی ہو، اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ ایسا جانور جو گھاس کھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے۔ ہاں البتہ اگر گھاس کھانے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے۔ بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا تو اگر وہ شخص مال کے نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور مال کے نصاب نہیں ہے تو اس کی قربانی کر لے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو۔ اگر اس نے منت مانی ہے کہ بکری کی قربانی کروں گا، اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اور اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا اور بعد میں پیدا ہو گیا، اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اس وقت اس میں عیب تھا، ایسا عیب جس سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی نہ رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ اگر غنی عیب دار خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے تو ناجائز ہے۔ اگر عیبی جانور کو خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ مثلاً ایسا لاغر جانور خریدا جس کی قربانی ناجائز ہے، اور اس کی قربانی کرتے وقت جانور فربا ہو گیا تو غنی بھی قربانی کر سکتا ہے اور فقیر بھی۔ اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ وہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں۔ اور اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا جو چوری ہو گیا تو اس کی جگہ دوسرا جانور غنی خرید لے، اور اب وہ مل گیا تو غنی کو اختیار ہے دونوں میں سے جس کو چاہے قربان کرے، اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں کی قربانیاں کرے۔ مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو گرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں، اور اگر دوسرے کی قربانی کی اس کی قیمت پہلے سے کم ہو تو جتنی قیمت کم ہے اتنی رقم صدقہ کرے۔ ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو اب وہ تصدق واجب نہ رہا۔ قربانی کے جانور میں شرکت۔ 7 شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی تھی، ان میں ایک کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ورثاء نے شرکا سے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اوروں کی طرف سے قربان کرو۔ انہوں نے کر لی تو سب کی قربانیاں جائز ہیں۔ اگر بغیر اجازت ورثاء کے ان شرکا نے کی تو کسی کی نہ ہوئی۔ گائے کے شرکا میں سے ایک کافر ہے، یا ان میں سے ایک شخص کا مقصود قربانی نہیں بلکہ صرف قربانی کا گوشت حاصل کرنا ہے تو کسی کی قربانی نہ ہوئی، بلکہ اگر شرکا میں سے کوئی غلام یا مدبر یعنی پیش ہے جب بھی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ لوگ اگر قربانی کی نیت کریں گے تو نیت صحیح نہیں۔ شرکا میں سے ایک کی نیت اس سال کی قربانی ہے اور باقیوں کی نیت گزشتہ سال کی قربانی ہے، تو جس کی اس سال کی نیت ہے اس کی قربانی صحیح ہے اور باقیوں کی نیت باطل ہے، کیونکہ سال گزشتہ کی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کو یہ قربانی نفل ہوئی،
اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ گوشت کو صدقہ کر دیں، بلکہ ان کا ساتھی جس کی قربانی صحیح ہوئی وہ بھی اپنے گوشت کو صدقہ کر دیں۔ قربانی کے سب شرکا کی نیت تقرب الہی ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کسی کا ارادہ گوشت نہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا ہو، مثلا سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر مختلف قسم کے تقرب ہیں وہ تقرب سب پر واجب ہو، یہ کسی پر واجب ہو کسی پر واجب نہ ہو، ہر صورت میں قربانی جائز ہے۔ مثلا دم احسار، احترام میں شکار کرنے کی جز سر منڈانے کی وجہ سے دم واجب ہوا، تمتع اور قران کا دم، ان سب کے ساتھ قربانی کی شرکت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قربانی کی نیت عقیقہ کی بھی شرکت ہو سکتی ہے۔ عقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ 3 شخصوں نے قربانی کے جانور خریدے، ایک نے 10,000 کا، دوسرے نے 20,000 کا، تیسرے نے 30,000 کا، اور ہر ایک نے جتنے میں خریدا اس کی واجبی قیمت بھی اتنی ہی ہے۔ یہ تینوں جانور آپس میں مل گئے، اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کا کون سا ہے۔ تینوں نے یہ اتفاق کر لیا کہ ایک جانور ہر شخص قربانی کرے، چنانچہ ایسا ہی کیا، سب کی قربانیاں ہو گئیں، مگر جس نے 30,000 میں خریدا وہ 20,000 روپے خیرات کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ 10 والے کو اس نے ذبح کیا ہو، اور جس نے 20,000 کا خریدا وہ 10,000 خیرات کرے۔ جس نے 10,000 میں خریدا اس پر کچھ صدقہ کرنا واجب نہیں، اور اگر ہر ایک نے دوسرے کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی اور رقم معاف کر دی تو قربانی ہو جائے گی اور اس پر کچھ واجب نہ ہوگا۔ قربانی کے بعض مستحبات، مستحب یہ ہے کہ قربانی خوب فربا اور خوبصورت اور بڑی ہو، قربانی کی قسم میں قربانی کرنی ہو ضروری ہے تو بہتر سینگ والا مینڈا چت کبرا ہو جس کے خصیے کوٹ کر خصی کر دیے ہوں۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مینڈے کی قربانی کی، ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نہ نکل جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹے اور نہ چمڑا اتارے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے۔ اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اگر اچھی طرح ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر ہے کہ وقت قربانی حاضر ہو۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا، کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، اس کے خون کے پہلے ہی قطرہ میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی امتی کے لیے بھی ہے؟ فرمایا کہ میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مسلمین کے لیے عام بھی ہے۔ قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے۔ اگر کسی مجوسی یا دوسرے مشرک سے قربانی کا جانور ذبح کرایا تو قربانی نہیں ہوئی، بلکہ یہ جانور حرام و مردار ہے، اور کتابی سے قربانی کا ذبح کرانا مکروہ عمل ہے۔ قربانی سے مقصود تقرب الہی ہے، اس میں کافر سے مدد نہ لی جائے، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک اس صورت میں قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اگر کتابی نے کی تو قربانی ہو جائے گی، لیکن مکروہ عمل ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو بھی دے سکتا ہے اور کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کے لیے مستحب عمل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے، ایک حصہ دوست احباب اور رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں اہل خانہ کے لیے، 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے۔ اگر کل کو صدقہ کر دینا بھی جائز ہے اور کل گھر میں رکھ لینا بھی جائز ہے۔ 3 دن سے زائد اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے۔ بعض حدیثوں میں اس کی ممانعت آئی ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال اس کے بہت ہوں اور صاحب وسعت نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں ہی کے لیے رکھ چھوڑے۔ قربانی کا گوشت کسی کافر کو نہ دے، یہاں کے کفار حربی ہیں۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ اغنیاء کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے، اور وہ منت ماننے والا فقیر ہو
یا غنی، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی غنی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ غربا، مساکین اور فقراء کو تقسیم کرے گا۔ میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے کہ خود کھائے، دوست احباب کو دے، فقیروں کو دے۔ یہ ضروری نہیں کہ سارا گوشت فقیروں ہی کو دے دے، گوشت اس کی ملک ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر میت نے کہہ دیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، اس میں سے نہ کھائے بلکہ کل گوشت صدقہ کر دے۔ قربانی کا چمڑا اور اس کی جھول اور رسی، اس کے گلے کا ہار، ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے۔ قربانی کے چمڑے کو خود بھی اپنے کام میں لا سکتا ہے، یعنی اس کو قربانی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں لا سکتا ہے۔ مثلا اس کی جائے نماز بنائے، مشکیزہ بنائے، دسترخوان بنائے، ڈھول وغیرہ بنائے یا کتابوں کی جلدوں پر لگائے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ چمڑے کا ڈھول بنایا تو اسے اپنے کام میں لائے، اجرت پر نہ دے، اور اگر اجرت پر دے دیا تو اس اجرت کو صدقہ کرے۔ قربانی کے چمڑے کو ایسی چیزوں سے بدل سکتا ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھایا جائے، جیسے کتاب ایسی چیز سے بدل نہیں سکتا جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جائے، جیسے گوشت، سرکہ، روپیہ وغیرہ۔ ان چیزوں کو چمڑے کے عوض میں حاصل کیا تو ان کی رقم کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اگر قربانی کی کھال کو روپے کے عوض بیچا، مگر اس لیے نہیں کہ اس کو اپنی ذات یا اپنے بال بچوں پر صرف کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اسے صدقہ کرے گا، تو جائز ہے۔ گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو چمڑے کا ہے۔ اس کو اگر ایسی چیز کے ساتھ بدلا، بیچا جس سے نفع حاصل کیا گیا، تو سارے نفع یعنی روپیہ کو صدقہ کر دے۔ قربانی کی چربی اور اس کی سری، پائے، اون، دودھ جو ذبح کے بعد دھویا ہے، اس سب کا بھی وہی حکم ہے۔ چاہے تو اپنے استعمال میں لائے، اور اگر ان کو بیچا اور اس سے نفع حاصل کرے گا تو اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ قربانی کا چمڑا یا گوشت، اس میں کوئی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔ اس کو اجرت دینے میں پیسے دینے ہوں گے، اور یہ بیچنے کے معنی میں آئے گا، تو وہ رقم صدقہ کرنی ہوگی۔ قصاب کو اجرت میں نہیں دیا جا سکتا، بلکہ جیسے دوسرے مسلمانوں کو دیتا ہے، اس کو بھی دیا، اجرت اپنے پاس سے دوسری چیز دے گا تو جائز ہے۔ بھیڑ کے کسی جگہ کے بال نشانی کے لیے کاٹ لیے ہیں، ان بالوں کو پھینک دینا یا کسی کو ہبہ کر دینا ناجائز ہے، بلکہ انہیں بھی صدقہ کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔